السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا 249 سیریل ہے، 249۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع پر۔ اس کے پہلے بھی میں نے بات کی ہے آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے 3 خطبے دیے ہیں۔ مشہور خطبہ عرفات کا ہے، لیکن آپ نے 10 تاریخ کو بھی خطبہ دیا ہے، اور پھر ایک خطبہ اور 12 کو یا 13 کو بھی دیا ہے۔ ہم ابھی تک جتنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری 9 تاریخ والے خطبے کی بات ہے، عرفات کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد یہاں سے کچھ بنیادی طور پر حقوق بیان کیے گئے۔ اس کے پہلے ہم نے 2-3 سیریل میں آپ کو بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی طرف خاص اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا فلا وصیت للوارث، کہ لوگوں وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اس کے کہنے کی پہلے وجہ سمجھ لیجئے، پوری دنیا میں آج بھی یہ ڈسپیوٹ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ یورپ میں تو بلی اور کتے کے نام وصیت ہو جاتی ہے، پوری پراپرٹی بلی اور کتے کے نام ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی، قانونی لحاظ سے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، آپ اس میں تفاوت نہیں کر سکتے۔ قانونی ہوتے نا کہ مطلب یہ میرا لڑکا ہے، اب آپ کو ایک پسند کرتے ہیں ایک بچے کو، ایک بچے سے آپ ناراض ہیں، ایک بچہ نافرمان ہے، اس سارے کی سزا اور سارے کی جزا وہ آخرت پہ ملنی ہے۔ قانونی لحاظ سے ہر بچہ برابر ہے۔ اسی بات کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری نے زبردست اس پر اعتراض کیا۔ امام اعظم علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان جب ایک آدمی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کم زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ کم زیادہ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا بہت دیندار ہے، ایک لڑکا بہت بدمعاش ہے۔ جب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ تم بدمعاش ہو لہذا تم کو 25 روپیہ ملے گا، تم بہت دیندار ہو تم کو 50 ملے گا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے امام اعظم علیہ رحمہ کا کہ قانونی لحاظ سے ایمان سب کا ایک ہوتا ہے۔ جس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ صاحب یہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے منکر ہیں، ایمان کا کم زیادہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ قانونی لحاظ سے حکومت کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اسلامی حکومت بھی ہو، ایک شرابی بھی اگر یہ بولے گا کہ میں اس لڑکی سے نکاح قبول کرتا ہوں، اور ایک تہجد گزار بھی بولے گا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرتا، قانونی لحاظ سے دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ نہیں تو شرابی ہے، تیرا ہوتا نہیں تو کیا بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قانونی لحاظ سے جب ایک آدمی اللہ نے آپ کا بیٹا بنایا ہے تو آپ اس کو بیٹے کی لسٹ سے خارج نہیں کر سکتے، نمبر 1، اور کسی کو بیٹے کی لسٹ میں داخل بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو ایڈاپٹ کا سسٹم ہے کہ آدمی جس کو لے پالک گود لینا کہتے ہیں، وہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو نہ داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ کیا ہے خارج کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میں آگ کر دوں گا، بیٹے کو آگ کر دوں گا، یہ ہندوستانی قانون میں بھی نہیں ہے۔ قانون صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر اس کے نام پراپرٹی کر دیں گے تو وہ اس کے نام ہو جائے گی۔ لیکن آق کی جو لفظ ہے، آگ لوگ بولتے ہیں، اصل لفظ تو وہ آق ہے، عین الف قاف، عین الف قاف، آق۔ تو آق جو چیز ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بچے کو آگ کر دوں گا، میں لکھ کے چلا جاؤں گا، نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ آپ نے بیٹا خود نہیں بنایا ہے, آپ نے بیٹی خود نہیں بنائی ہے, یہ گفٹ ہے اللہ کی جانب سے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو آپ بیٹے کے لسٹ میں داخل کر سکتے ہیں. اسی لیے جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں, خاص کر یہ ماں ہے, بھائی ہے, بہن ہے, باپ ہے, ہمارے ہاں سختی سے اسلام میں اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب بھی نہیں کر سکتے کہ مطلب ایک آدمی بڑا مشہور ہے لہذا آپ یہ کہنے لگے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے جس ماں نے جنا ہے اس ماں کے علاوہ کسی کو ماں کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا. اب جیسے سوتیلی ماں ہوتی ہے, سوتیلی ماں کی بہن سے شادی ہمارا کرنا جائز ہوتا ہے, حالانکہ وہ دیکھنے میں خالہ ہے ہماری, خالہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت میں سوتیلی ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہو. اللہ نے فرمایا کہ مائیں تو تمہاری وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے. لہذا یہ بات یاد رکھیں. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلا وصیۃ للوارث, کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اللہ نے آلریڈی وارث کہتے ہی ہیں اس آدمی کو کہ جس کا تمہاری پراپرٹی میں حصہ ہے, شیئر ہے, اس کو وارث کہتے ہیں. اب اللہ نے جب ایک حصہ متعین کر دیا اور اس کے بعد آپ اس کو مزید دیتے ہیں کہ یہ فلاں بیٹی ہے, یہ فلاں بیٹا ہے, اس کو 5,000 روپیہ پہلے دے دینا, پھر میری پراپرٹی تقسیم کرنا. اگر وہ ایسا کہے گا بھی تو بھی وہ نافذ نہیں ہوگا. وہ کتنا بھی بولا کرے, اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے چلا جائے, 20 آدمی کو گواہی بنا کے چلا جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا وصیۃ للوارث. بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں, جیسے مائیں جو ہے بچوں کو کبھی کبھی کہتی نا کہ میں تم کو دودھ معاف نہیں کروں گی, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے جس دودھ کی آپ مالک ہیں اس کی آپ مالک ہی نہیں. جیسے ہمارے اندر خون ہے, دودھ ہے, طاقت ہے, اس لیے آپ کسی کو اپنے جسم کا کوئی حصہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. جو خون کے ڈونیشن پہ جائز کا فتویٰ دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون بڑھتا رہتا ہے اور اس سے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے, لہذا علماء نے اس کے جائز کا فتویٰ دے دیا. بقیہ پارٹ آف دا باڈی کبھی بھی ڈونیٹ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں. تو وہ جس دودھ کا وہ کہہ رہی کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شریعت سے دودھ بخشنا کوئی چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ میں یہ جملہ بولتی رہتی ہیں کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ماں کی ناراضگی بہت ہی بری چیز ہے, وہ دودھ بخشنے سے بھی اونچے کی چیز ہے. لیکن وہ جو سمجھ رہی ہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی تو کچھ نہیں ہوگا. دودھ بخشنا کوئی چیز نہیں. اسی طریقے سے گرچہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات آ گئی تاکہ آپ کو ریکارڈ بھی ہو جائے, آپ بھی سن لیں. وہ ہمارے کبھی لوگ جب انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا اور شوہر مہر نہیں دیے رہتا ہے تو اس کی بیوی کو لے جا کر کے لوگ اس کی باڈی کے پاس کھڑا کرتے ہیں, کیا معاف کر دے, معاف کر دے. دیکھیں معاف کر دے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. معاف کوئی چیز اب نہیں ہے. اب آپ کو ہر حال میں کیا کرنا ہے کہ اس کی پراپرٹی سے تجہیز و تکفین کے بعد اس کا قرض ادا کرنا ہے. یہ ایک قرض ہے. اور معافی ہوتی ہے طیب نفس سے. طیب نفس کہتے ہیں کہ آدمی خود سے اپنے طور پر یہ کہے کہ میں معاف کرتا ہوں. 2-4 آدمی. اور دوسرے بات, اب ایسے موقع پہ کون عورت کہے گی جہاں پہ باڈی سامنے رکھی ہوئی ہے, محلے کی عورتیں اکٹھا ہیں, سوسائٹی سماج وہاں موجود ہے, وہ کیا بولے گا میں معاف نہیں کروں گی؟ بیکار بات ہے. لہذا ایسے ہی شادی جن کی ہوتی ہے وہ جو پہلی رات ہوشیاری میں معاف کرا لیتے ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوتی ہے. کیونکہ پہلی رات کی دلہن بیچاری تم سے پہلی رات میں پنگا کرے گی کیا؟ نہیں کر سکتی. نہیں میں معاف کرا لیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے گفٹ میں امید نہیں ہونا چاہیے. ہدیہ ہوتا نہیں, ہدیہ میں اگر ہم کو امید ہو کہ اعظم بھائی آئے ہیں یہ ہم کو ہدیہ دیں گے, یہ ہدیہ نہیں ہے. ہدیے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کو توقع نہیں ہو کوئی چیز آ جائے, دیٹ از کالڈ گفٹ. شریعت میں اسی کا نام ہدیہ ہے. اسی طریقے سے معافی کا نام ہے طیب نفس, کہ اگر آپ اپنے دل سے اپنی خواہش سے آپ نے معاف کیا تب ٹھیک ہے. لوگوں کے کہنے پہ, ان کے کہنے پر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اچھا, بہرحال حضور نے فرمایا فلا وصیۃ للوارث. لہذا وصیت جو ہے نا وہ وارث کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. ایسا اس میں ممکن ہے کہ ابا نے بیٹے کے نام کر دیا اس بنیاد پر کہ 4 بیٹے تو سیٹل ہیں, ایک بیٹا سیٹل نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا اکنامکلی کہ دیکھیں کہ یہ اچھی جاب کر رہا ہے,
اب ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ اس بیٹے کو تم لوگوں کے پاس ایک ایک پلاٹ ہے، یہ پلاٹ بڑے بیٹے کو دے دو۔ اگر وہ سارے رشتے دار وہ سارے حصے دار اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ابا کی خواہش تھی کہ یار فلاں بیٹے کی اکنامکلی پوزیشن، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، چلو ہم سب اس کو مان لیتے ہیں ابا کی بات کو، تو ابا کی طرف سے گفٹ نہیں ہوا، اب یہ سارے وارث کی طرف سے گفٹ ہو گیا، لہذا وہ مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا ایسے ہی جذبات میں آ کر امی ابو نے مرتے وقت یہ کہہ دیا کہ یہ اتنی جگہ یا یہ مسجد میں دے دیا جائے، اور وہ مسجد 1/3 سے زیادہ کی ہے، پہلی بات تو وصیت ہونی نہیں ہے اگر اس کی وارثین میں، اگر غیر وارثین میں وصیت، مثال کے طور پر کبھی نانا کسی نواسے سے خوش ہے یا کسی پوتے سے خوش ہے، اس نے اٹھا کر کے وصیت کر دی نواسے کے نام، وصیت لاگو ہو جائے گی۔ لیکن وصیت لاگو ہونے کے لیے تب کیا شرط ہے کہ تب شرط یہ ہے کہ 1/3 کے اندر وصیت ہو، 33 روپے سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر 33 سے زیادہ کیا اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نانا کی بڑی خدمت کی، لہذا نانا نے خوش ہو کر کے اس کو 35 روپے دے دیے ہیں، چلو ہم لوگ اپنی طرف سے 2 روپے چھوڑ، تو وہ 2 روپیہ ان لوگوں کی طرف سے آیا، نانا کی طرف سے نہیں آیا۔ بہرحال اس کا خاص خیال معاشرے میں رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا الولد للفراش وللآخر الحجر وحسابهم علی اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ الولد للفراش، بچہ اس کا مانا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ یہ کیا چکر ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بچہ جو ہے 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا۔ اگر 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کے مطلب اس بچے کا باپ اس کا یہ نہیں جس سے شادی ہوئی ہے، لیکن اگر 6 مہینہ گزر گیا شادی کے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اب سوسائٹی والوں کو، سماج والوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ بچہ حرامی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی بات کی طرف اشارہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الولد للفراش، کہ بچہ جو ہے اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ اگر 6 مہینے کمپلیٹ ہو گیا تو ایسی شکل میں بچہ ہر حال میں اسی کا مانا جائے گا جو اس کا باپ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایسا دنیا میں ایکسپیرینس دیکھا گیا، کئی کیس ایسے آئے کہ بنیادی طور پر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، لہذا 6 مہینے منیمم مان لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرچہ وہ بعد میں یہ سارے ایکسپیرینس ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ جملہ کہلوایا کہ آپ یہ حکم جاری فرما دیجئے کہ الولد للفراش، کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا يحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه۔ آپ نے فرمایا دیکھیں آپ کی عادت ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہے، نبی اللہ، اگر آپ قرآن کبھی پڑھیں تو جب بہت زیادہ خطرناک سین اللہ کھینچنے لگتا ہے جہنم کا، تو کھینچتے کھینچتے پھر اچانک کیا کرتا ہے، جنت کے سین پر آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے بندے مایوس ہو کر کے کہیں مجھ سے مایوسی میں ایک دم مجھے چھوڑ نہ دیں، تو اس لیے جیسے ہی جہنم کا ذکر خطرناک انداز میں کرتا ہے فوراً کیا کرتا ہے، جنت کا ذکر بھی فرما دیتا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل فرمائی ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اتنا خوف دے اپنا کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اتنا خوف نہیں دے کہ میں آپ کی ذات سے مایوس ہو جاؤں۔ اور یہی ہم سب کی دعا ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈر جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ سمجھیں گے یار کچھ بھی کرے گاڑی پار ہونی ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کیفیت انسانوں پر طاری نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ رب العزت کی عادت ہے جو قرآن مجید میں وہ اس کو برابر سے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گائیڈڈ بائی اللہ ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہزاروں مرتبہ جملہ آپ کو بول چکا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کو بیان کرتے ہیں بحیثیت قانون تو اس میں بیلنس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اسی خطبے میں آپ نے شورا کہ عورتوں کے بارے میں بہت سخت تاکید فرمائی۔ اب جب کسی کو سخت تاکید فرمائی گئی تو ایسا نہیں ہو کہ عورت اب چڑھ جائے شوہر کے اوپر، فوراً بیلنس کریں گے۔ اور یہ ایک چیز میں نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ
ڈیپتھ میں اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو گہرائی سے پڑھیں گے تو اس میں یہ بات آپ محسوس کریں گے کہ جہاں پر قانونی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈس بیلنس ہونا نہیں چاہیے۔ آپ نے اگر ایک طرف فرمایا کہ مزدوروں کو پسینہ سوکھنے سے پہلے پیمنٹ کر دیا جائے، اب مزدور بہت خوش ہے کہ ہمارے فیور میں بات ہو گئی، فوراً دوسری بات مزدور کے لیے کیا فرمائی گئی کہ تم نے جو انویسٹر کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اگر تم نے معاہدہ پورا نہیں کیا تو تمہاری روزی حرام ہو جائے گی۔ اب معاملہ کیا ہو گیا؟ بیلنس میں ہو گیا۔ ایسے ہی ہر چیز کے بارے میں، عورت کے بارے میں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ کسی عورت، اب بیلنس ہو رہا معاملہ، کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ انتوتی من مال زوجہا، کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے کوئی چیز بھی خرچہ کرے الا باذن، بغیر اس کی اجازت کے، کیونکہ جب اتنی باتیں کہی گئی ہیں تو وہ چڑھ سکتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے ہر اچھے آدمی کی یہ پہچان، مثال ٹیچر ہے، استاد جو ہوتا ہے، اگر کلاس میں ذرا بھی زیادہ کلوز بچوں سے ہوا تو سر پہ چڑھ جائیں گے، بہت اسٹرکٹ ہو گیا بچے اس سے دور ہو جائیں گے۔ سب سے اچھا ٹیچر یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے اتنا قریب رہے کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکیں، اتنا خوف رہے کہ وہ تمہارے سر پہ نہ چڑھ جائیں۔ یہ دونوں کے بیچ میں جب ٹیچر بات کرتا ہے تو وہ ٹیچر بہترین ٹیچر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیلنس برقرار رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قانون بھی امت کے لیے بیان فرمائے اس میں اس بات کو خاص خیال رکھا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا الدین مقضی، کہ قرض کو ہر حال میں ادا کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک طرف قرض، اگر آپ بولیں گے ایک ایک قانون پر بیلنس کی بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے قرض والوں کے ایک بھائی بھی کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو قرض کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ صحابہ میں سے بعض لوگ تو ایسے بھی تھے کہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم سے قرضہ لیا ہے یہ جان بوجھ کر ڈیلے کرتا رہے، ہمارا کیا ہے کہ یہ آج لیا ہے تو اب ہم کو دے دے۔ صحابہ کا مزاج دوسرا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی کہ قرضہ آدمی کو صدقے کا ثواب دیتا ہے، چونکہ وہ ثواب کے حریص تھے، ثواب چاہتے تھے کیسے کیسے کلیکٹ ہو جائے ہر جانب سے، تو وہ کہتے کیا بادشاہ بھی کہتے ہم چاہتے تھے کہ جس نے قرضہ لیا ہے ڈھیلا ڈیلے کرتا رہے، کیوں جتنا ڈیلے کرتا رہے گا اتنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب اس طریقے کا انکریج کیا جائے گا تو ڈس بیلنس ہونے کے چانس ہیں، وہ بندہ جو لیا ہے وہ بھی ڈھیلا ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر قرضہ لیتے وقت تم نے یہ نیت کی نہیں دینا ہے تو آپ نے فرمایا آپ نے چوری کی، یہ قرضہ نہیں ہے، مطلب قرضہ ہم لے رہے ہیں اور اسی وقت میرا انٹینشن ارادہ کیا ہے، بیٹے کو ٹوپی ڈالنے کا ہے، واپس نہیں کرنے کا ہے۔ یہ جو جملہ ہم سوچ کر کے قرضہ لے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چوری ہے۔ اسی طرح شادی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب آدمی مہر متعین کرتا ہے اور مہر متعین کرتے وقت یہ ارادہ کر لے کہ مہر نہیں دینا ہے، آپ نے فرمایا یہ زنا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ زنا کرتا ہے۔ لہذا قرضے کے بارے میں آپ نے خاص فرمایا۔ اب چونکہ اس کے پہلے بڑی فضیلتیں بیان کی جا چکی تھی قرضہ دینے والے کے بارے میں، اب جو لوگوں نے لیا ہے، کیونکہ یہ آخری آپ کا چارٹر ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حجۃ الوداع میں، آپ نے فرمایا جو قرضہ لیا گیا ہے لازم ہے اس کو پے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب جنازہ آتا تھا اور جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی تو سب سے پہلے آپ سوال کرتے تھے کہ باڈی کے اوپر قرضہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے وارثین کہتے تھے کہ قرضہ ہے اور ہمارے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے رسول جنازہ روک دیتے تھے، بولتے تھے قرضہ دار سامنے آ جاؤ، اور آپ اپنی جیب سے قرضہ پے کر دیتے تھے، پھر نماز جنازہ شروع کرتے تھے۔ کیوں؟ اسلامی حکومت اتنی اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ اس کے پاس پیسے تھے، اور جب نہیں ہوئی تھی، یعنی سن 1 ہجری سے 3 ہجری تک کی بات ہے کہ آپ پوچھتے تھے کہ قرضہ ہے، اور اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ ہاں اس میت کے اوپر قرضہ ہے اور وارثین کے پیسے نہیں، تو صحابہ سے کہتے تھے آپ لوگ نماز پڑھ دیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ وہاں سے کیا ہوتے تھے؟ ہٹ جاتے تھے۔ بعض روایت میں یہاں تک بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ یہ قرضہ جو لے کر کے مر جاتے ہیں اور قرضہ معاف نہیں کرتے ہیں، یہ قرضہ پے نہیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے اس کے، یہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ تو ایک طرف قرضے کی فضیلت بیان کی، دوسری طرف اس کو کیا، اب معاملہ کیا ہوا، بیلنس میں ہوا۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ قرضہ ہر حال میں پے کیا جائے گا۔ اب قرضہ چاہے اللہ کا ہو اور قرضہ چاہے بندے کا ہو، قرضہ اللہ کا بھی ہوتا ہے، قرضہ بندے کا بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے نظر مانی ہے، ایک آدمی نے نیت کی ہے کہ اللہ یہ ہمارا کام ہو جائے گا، ہم بھی، تو وہ بھی قرضہ اللہ کا ہے۔ روزے کی نیت مانی ہے، نماز کی نیت مانی ہے، انفاق کی نیت مانی ہے، یہ اللہ کا قرضہ ہوتا ہے۔ یا ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ تھی، نہیں، زکوٰۃ اس نے وقت پر نہیں پے کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب اگلا سال آئے گا تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیری آن کرے گی، آپ کے ساتھ چلتی رہے گی زکوٰۃ، جب تک وہ زکوٰۃ پے نہیں کی جائے گی تب تک ادا نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا العاریۃ موادات، یہ جو سامان رکھے جاتے ہیں، مطلب میں نے کہا آپ سے کہ یہ میرا ریکارڈر آپ رکھیں، اگر ایک سامان رکھا گیا کسی کے پاس اور اس بندے نے اس کی ویسی حفاظت نہیں کی جیسی حفاظت کرنی چاہیے اور ضائع ہو گیا تو لازم ہے کہ اس کو پے کرے وہ، اور اگر کیا کہتے ہیں اس نے حفاظت برابر کی اس کے باوجود چوری ہو گئی، اپنا جہاں حفاظت کا سامان رکھتا تھا وہیں ہمارا ریکارڈر بھی لے جا کر کے رکھا، لیکن کیا ہو گئی، چوری ہو گئی، ایسی شکل میں اس کے اوپر جو ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں آئے گی۔ ہاں، پھر آپ نے فرمایا کہ جو وقتی طور پر سامان لیا جاتا ہے، ہوتا نا کہ آپ دے دیں، موٹر سائیکل دے دیں، 1 گھنٹے کے بعد واپس کرتے ہیں، اس کو عاریہ کہتے ہیں، کہ عاریتاً جو سامان لیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے۔ بعض لوگ عاریہ سامان لے کر کے گھروں میں بہت، گاؤں میں ہوتا ہے، شہروں میں بہت کم ہوتا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ کیا ہے مانگ لیتے ہیں گھروں میں، چھنی لے کر چلے گئے گاؤں والے، پھاوڑا لے کر چلے گئے، کداری لے کر چلے گئے، سیڑھی لے کر چلے گئے، یہ ہم لوگ کو گاؤں میں روز ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ سیڑھی لے کے چلے گئے، بھول گئے، اب وہ بندہ جس کی سیڑھی ہے وہ ٹاپ رہا ہے۔ کتاب، خاص کر کتاب تو دینا ہی نہیں چاہیے کسی کو، کتاب تو اتنی غائب ہوتی ہے، لوگ لے جاتے ہیں کتاب واپس ہی نہیں کرتے ہیں، ایک بڑی بیماری ہے۔ ابوالکلام آزاد نے تو مجبور ہو کر کے کہا جو کتاب دے وہ بیوقوف، اور جو واپس کرے وہ اس سے بڑا بیوقوف۔ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ کتاب جو دے وہ تو بیوقوف ہی ہے، اور جو واپس کیا وہ اس سے بڑا بیوقوف۔ تو کتاب کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے۔ میری لائبریری سے معلوم نہیں کتنی کتابیں ایسے، اب کیا کر دیا کہ بھائی کتاب نہیں دیں گے، آپ کو آؤ بیٹھ کر پڑھو، نہیں لے جائے، اور نہیں تو دو تو فوراً لکھو کس کا ہے۔ اچھا، لکھنے کے باوجود بھی ایک صاحب آ کر نہیں میں واپس کر دیا ہوں، اب کیا بولنے کا، لڑائی تو کر سکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خاص توجہ فرمائی کہ جو چیز عاریتاً لی جائے یہ سمجھا جائے کہ اس کو واپس کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون، آپ نے فرمایا کہ لوگو میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سوچ لیتے تھے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کے یہ کہے گا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کی دعوت نہیں دی، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ایک کا بھی تصور رکھتے تھے کہ اگر ایک نے بھی یہ بات کہہ دی تو میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا۔ پوچھا آپ نے انتم مسئولون عنی، تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، فما انتم قائلون، تم کیا جواب اس وقت دو گے؟ صحابہ نے کہا قالوا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں، چیخے صحابہ، فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں انک بلغت، اے پیارے حبیب آپ نے ساری باتیں ہم کو پہنچا دی۔ قرآن مجید نے اپنے نبی کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وما هو علی الغیب بدنین، یہ وہ نبی ہے جس نے ایک چیز بھی چھپائی نہیں، ساری باتیں بیان فرمائی۔ قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ کے رسول کے خود خلاف تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی ایسی خیانت کی بات ہوتی تو ان آیتوں کو آپ قطعی نہ بیان فرماتے جن آیتوں میں آپ کے بارے میں خود خلاف لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، لانے والا امین ہے،
अमीन हमेशा अमानत रखता है। अल्लाह के रसूल ने सारी बातें बयान की, उसके बाद अल्लाह ने अप्रिशिएट फरमाया कि वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये वो नबी है जिसने किसी चीज़ को छुपाया नहीं है। सहाबा ने कहा अन्नका बल्लगता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया आपने सारी बातें पहुंचा दी। फिर आपने फरमाया व अद्दैता, और अल्लाह के हबीब से कहा आपने अमानत को पूरी तरीके से अदा फरमा दिया। फिर फरमाया व नसहता, और नसीहत की जितनी बातें थीं कि जिससे हम जन्नत हमारे लिए आसान हो जाती, वो सारी नसीहतें आपने हमको फरमा दी हैं। यही मैं बार बार आप लोगों से अर्ज़ करता रहता हूँ कि हमको इस नबी पर कुर्बान होना चाहिए कि जिसने आपको हमको बहुत ही वाज़े रास्ते पर छोड़ा। आपने फरमाया कि लैलुहा कन्हारिहा, मैंने तुमको ऐसे रास्ते पर छोड़ा है जिसकी रातें दिन के मानिंद हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूज दूसरी कौम अगर हो तो मंतिक बनती है, लॉजिक बनता है कि कंफ्यूज हो सकती है। अभी बाइबल दुनिया में 8 कॉपी पाई जाती है। अगर वो आपस में कंफ्यूज हो कि ये सही है ये सही है, तो उनको राइट है कंफ्यूज होने का, लेकिन आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब रसूल हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की डे टू डे लाइफ कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने इंतजाम फरमाया कि क़यामत तक के लिए आपके उम्मती के लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए, ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए कि जिसमें नबी ने यह भी फरमाया हो कि तुमको पेशाब कैसे करना है। सारी चीज़ें वाज़े तौर पर बयान फरमाई। ऐसी उम्मत जब भटकती है तो बहुत अफसोस होता है। दूसरे लोगों के भटकने पे इतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन ये उम्मत अगर भटकती है। अभी कल हम जा रहे थे, जब यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके निकले तो वही कब्रस्तान का रास्ता है, इतना रश था कि हम जा ही नहीं सकते थे, और बाकायदा जमात की शक्ल में ऐसा जुलूस निकाल के जा रहे हैं, लग रहा जन्नत का टिकट वहीं कब्रस्तान में रखा हुआ है। हर वो काम करना है जो नबी ने नहीं किया है। हमने तय कर रखा है अपनी ज़िंदगी में, हर वो काम करना है जो प्यारे हबीब ने नहीं किया है। मैंने आपको कल बताई थी ये बात ना, कि कब्रस्तान नबी गए, किसी सहाबा तक कोई इंफॉर्मेशन तक नहीं दी। फिर उस साल के बाद कभी जिंदगी में नहीं गए, किसी सहाबी ने जाकर के उस रात को कब्रस्तान नहीं विजिट किया। ऐसा कब्रस्तान का जुलूस और उर्स, मौलाना थानवी इन सब का जवाब देते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। हजरत आपको मालूम है कि मौलाना थानवी अल्लाह रहमा नब्बाज हैं, जो जिसने भी उनको हकीम का लफ्ज़ दिया है कि ये उम्मत के हकीम हैं, वो बहुत जीनियस आदमी हो जिसने जुमला इस्तेमाल किया कि ये हकीमुल उम्मत हैं। एक एक दिल की बातों को ऐसा पकड़ते हैं जैसे लगता है नफ्सियात का माहिर बंदा है। आपने फरमाया कि इंसान, और ये सब जो पकड़ते हैं वो शाह साहब का असल में क्या होता है उनसे लिंक है। शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह ने इस हिंदुस्तान में एक ऐसी ज़ात पैदा की जो समंदर है इल्म का। शाह साहब से ये बातें लिंक करती हैं। तो हज़रत कहते हैं कि इंसान के मिजाज में हज़्ज़े नफ्स है। हज़्ज़े नफ्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें उसके दिल को अच्छी लगें और वो चीज़ें कहीं मज़हब से थोड़ी सी हो जाएं तो उस पर वो बड़ा हंगामा शुरू करता है। एक छोटी सी रवायत कब्रस्तान की आ गई है, अब उस पर चूँकि जाना है, अब देखा यहाँ से वहाँ तक पुलिस लगी हुई है, उस रोड को बंद कर रखा है, उधर हिंदुओं की गली को बंद कर रखा है, और हमने कहा इधर से कहा इधर रास्ता बंद है, हमने कहा इधर से जगह उन्हें उधर से भी रास्ता बंद है। भाई आप मुसलमान हैं, ये क्यों रास्ता बंद करना पड़ रहा है? पूरी रात भर ट्रैफिक का पुलिस का सुकून आपने क्या कर रखा है, गारत कर रखा है। तो वो एक छोटी सी चीज़ मिल गई, मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, बरबर आ रहे हैं, हिंदुओं के मोहल्ले में जानबूझ कर एक्सीलेटर खूब मार रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि हम अपनी डगर से हट चुके हैं, हमारा रास्ता एकदम अलग हो चुका है। मैं जिसको अपने अल्फाज में पिछले 1 महीने से मुस्तकिल जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये हमारा इस्लाम भारतीय एडिशन है। वो इस्लाम जो हबीब मुस्तफ़ा की जानिब से आया था, उस इस्लाम का हिंदुस्तान में दिन पर दिन क्या हो रहा है, उसका लोग जनाजा अपने तौर पर निकाल रहे हैं। जो अल्लाह के रसूल का इस्लाम था, जिसको हमको बताया गया था, वो कहीं अता पता नहीं। हमारा अपना इस्लाम है, हम जैसे चाहते हैं वैसे उस पर अमल करते हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहबा ने फरमाया व नसहता, अल्लाह के रसूल आपने ऐसी नसीहत फरमाई है कि हमारे दिल की बीमारियां भी ख़त्म हो गईं,
ہمارے عقائد بھی درست ہو گئے, ہم اللہ سے قریب بھی ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ سنا تو آپ کا دل خوشی سے پھول اٹھا. لیکن اس کے باوجود بھی, کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کی کہ نہیں کی, یہ سوال آپ سے کیا جائے گا, آپ کو گواہی دینی ہی دینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جملہ صحابہ نے کہا ہوگا اور 1,00,000 صحابہ جب چیخے ہوں گے تو نبی کو خوب خوش ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی, اللہم شد, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کے کام کو پورا کیا ہے. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم شد, اللہم شد, اے اللہ تو گواہ ہے. ان کی گواہی گرچہ گواہی ہے لیکن اگر تو اس گواہی پر گواہی رہے گا تب میں سمجھتا ہوں کہ میری جان بخشی ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لمحہ دعوت کے لیے کیا کیا ہے, استعمال کیا ہے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہماری طرح گوشت پوش رکھنے والا بندہ اگر اللہ کی بات نہیں مانے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. وہ جہنم سے نکالنے کے لیے جہنم میں نہ جائے, اس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو کیا کر دیا, اللہ کے راستے میں وقف کر دیا کہ کسی طریقے سے لوگ اپنی جان بچا لیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جب دیا, خطبہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورج غروب ہونے کے قریب تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم, تم سب کے لیے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دیکھیں اپنی جانب سے دین میں کوئی باتیں داخل نہیں کریں. اسی بات کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس دین کو مکمل کیا ہے, اس میں اب کوئی ویکم نہیں ہے, کوئی خالی جگہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مزاج سے اس میں کوئی چیز داخل کر دیں. اور اس دین کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور آج میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا. دین ایک نعمت ہے. اگر آپ اس کو اس لحاظ سے سوچیں کبھی کہ کس طریقے سے نعمت ہے, آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ جن کا عقیدہ خراب ہے, جو غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوئے ہیں, جو ہزاروں چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. ہندوستان میں تو ذرہ ذرہ معبود ہے, ہر شے کیا ہے معبود ہے, اس کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن ہم اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے, ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے اس نعمت سے سرفرازہ ہے. اس نعمت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, کہ میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارے دربار میں اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں بائبل کا لکھا ہوا کچھ پیس مل گیا, کچھ باتیں اس میں. یقینی بات ہے کہ بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے, چینجنگ ہونے کے باوجود بھی 100% تو چینج نہیں ہے وہ, تو اس میں کچھ باتیں اچھی لکھی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اچھی لگی, لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول دیکھیے کتنی اچھی باتیں لکھی ہیں. بعض روایت میں توریت کی ہے کہ بعض روایت میں انجیل ہے. بہرحال توریت ہو, یہ دونوں اللہ کی کتاب ہیں. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا عمر سے کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوں, یہ بات یاد رکھو, لو کان موسیٰ حیًّا, کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو بھی میرے اتباع کے بغیر جنت نہیں جا سکتے. اب اس دنیا میں اگر جنت کا کوئی راستہ ہے تو وہ خدا کی قسم وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے, بقیہ کوئی راستہ نہیں ہے. کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرے گا تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہم تو چھوڑو, دنیا کا کوئی فرد بھی. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جملہ فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میرا اتباع کرنا. قرآن مجید نے بھی یہاں پر یہ کہا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ میں راضی ہوں تمہارے لیے دین اسلام پہ.
قرآن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرے، کسی کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے، پناہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام کی چھت کے نیچے ہے۔ اور اسلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آدم سے لے کر کے سارے انبیاء علیہم السلام کا مذہب ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب وہی چلا آ رہا ہے۔ کچھ وقتاً فوقتاً قانون احکامات چینج ہوتے رہے ہیں، لیکن بیسک پالیسی اس کی 4 کبھی نہیں چینج ہوئی۔ یاد کر لیں، آج اس کی بیسک پالیسی کتنی ہے؟ 4 ہیں، وہ چاہے آدم علیہ السلام ہو اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان سب کے درمیان میں بیسک پالیسی 4 ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے۔ نمبر 2، اس وقت کا نبی ہے۔ نمبر 3، آخرت آنی ہی آنی ہے۔ نمبر 4، جہنم اور جنت حق ہے۔ یہ 4 کی پالیسی بھی کبھی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ وہ آدم نے بھی اسی کی تبلیغ کی ہے علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تبلیغ کی ہے۔ درمیان کی جو باتیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً قانونی لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے، طریقہ کار میں چینجنگ ہو سکتی ہے، لیکن بیسک پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ایک مذہب ہے۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہوئے، یہی بات بیچارے نے ایک عالم نے یہاں کہہ دی تھی تو اس کے خلاف ہنگامہ ہو گیا ہے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہہ دیا تھا کہ صاحب یہ جو دین ہے اسلام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نہیں، بہت پرانا ہے۔ حالانکہ اس میں عزت تھی اسلام کی، اس میں کوئی بے عزتی کی بات اس نے نہیں کی تھی، لیکن لوگ اس کے ہنگامہ کر دیے، کیونکہ ہر سچ بات کا ہنگامہ کرنا ہے۔ یہ ہماری پالیسی ہے۔ اللہ کی جو بھی پالیسی ہو وہ اپنی جگہ، ہماری پالیسی یہ ہے اللہ اور رسول کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کا ہے، یہ ہماری پالیسی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیے، خطبہ دینے کے بعد آپ دعا میں مشغول ہو گئے عرفات کے میدان میں۔ دعائیں آپ نے بہت ساری دعائیں کی، تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں تاکہ یہ ایک بات یہاں کمپلیٹ ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا عشیۃ عرفہ لأمتہ بالمغفرہ والرحمہ فاکثر الدعا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے لیے جو بھی دعا مانگی، دعا باندھنے کے بعد آپ مستقل اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فاکثر الدعا، بہت کثرت سے یہ دعا مانگتے رہے۔ اسی درمیان میں فاوحا الیہ، اللہ نے وحی نازل فرمائی، انی قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا لیکن ظالم کو نہیں معاف کروں گا، ظالم کو نہیں معاف کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا ذُنُوبُهُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور بندے کے درمیان میں جتنی بھی غلطیاں کی ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، سب اپروول کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارے اور نماز نہیں چھوڑی ہے، معاف کر دیا۔ جو کچھ بھی ہمارے اور بندے کے درمیان میں ہوا ہے، منی حقوق اللہ جتنے اس نے کیے ہیں، آپ نے چونکہ اپنی امت کے لیے مانگا ہے لہذا میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس میں اختلاف ہے، وہ امت اسی تک والی ہے یا قیامت تک والی ہے، کس کے لیے معافی مانگی گئی ہے؟ تو زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت جو موجود تھے ان کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اللہ ان سب کو معاف کر دیا۔ اس کے دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے رو رہے تھے، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے حبیب سے پوچھو کیا پرابلم ہے، ہمارے حبیب کو کیوں رو رہا ہے اتنا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، مجھے اپنی امت کی بڑی فکر ہے، میں بس اپنی امت کو سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ کیسے بنے گا معاملہ، کیا ہوگا قیامت میں، کیسے معاملہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے اپنی امت کے لیے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ اور ہمارے نبی سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ جملہ جبریل علیہ السلام نے کہا، مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں گا اللہ، حتیٰ یہاں تک کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہو جائے تب میں راضی ہوں گا۔
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ کی ایسی جگہ پر وہ فکر رکھتا ہے جہاں پر لوگ خوشی میں لوگ سب کو بھول جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے خوشی میں لوگ بھولتے ہیں، معراج کے موقع پر بھی اللہ نے ہم کو یاد رکھا۔ جب اللہ نے کہا، جب اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں آپ کو تحیہ اللہ کے دربار میں پیش کیا، پیش کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جواب دیتا ہے، جواب دینے کے بعد اللہ نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ، علیکہ میں جو کا ہے اس کے معنی سنگل کے ہیں، کم نہیں کہا، کم ہوتا تو پلیورل ہوتا، السلام علیکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہوا کہ اللہ نے تو سلامتی صرف ایک آدمی کے لیے محدود کر دی، بقیہ ہماری امت کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو سلامتی اللہ نے کہا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ کی عبارت ہے، کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہونی چاہیے، صرف مجھے پر سلامتی۔ حالانکہ ہم ہوتے ہیں ایسی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر خوش ہوتے ہیں ہمارا معاملہ پار ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اپنی امت کو پار کرانا ہے، خود پار ہونا ہے، کیونکہ اس پار کرنے کے لیے تو رب نے وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کو اپنے پار ہونے کی فکر سے زیادہ ہمارے پار ہونے کی فکر ہے۔ کیونکہ جب وہ یہ سوچ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت اگر رحمان ہے تو قہار بھی ہے، اور اس کی قہاری کا نمونہ جہنم ہے، جب وہ آپ کے سامنے آ جاتا تھا، اور خاص کر معراج کے بعد جب اس جہنم کو آپ نے دیکھ لیا تھا تو آپ کے حواس باختہ ہو جاتے تھے کہ ہماری امت کا کیا ہوگا، یہ جہنم اور یہ ٹمپریچر اور یہ اس کی سختیاں اور یہ اس کی آزمائشیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی، عرفات کے موقع پر بھی ہم کو یاد رکھا۔ یاد رکھنے پر اللہ نے کہا کہ میں نے سب معاف کر دیا۔ اس کے بعد سنیے، فقال یا ربی، جب اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا محمد آدم میں ظلم کرنے والے کو نہیں معاف کروں گا، اب پھر معاملہ لٹک گیا۔ پوری بات تو نہیں ہوئی نا، پوری امت تو نہیں نکلی، ظلم کا کرنے والوں کا ایک تب ظلم سے مراد آپ اردو والا ظلم نہیں سمجھیں، ظلم عربی میں بہت ہی وسیع معنی میں ہے۔ ظلم میں سب سے بڑا معنی شرک ہوتا ہے، سب سے بڑا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، کیا ہے بیٹے؟ سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لقمان علیہ السلام، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک کو انہوں نے ظلم عظیم، نہ شرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم، اردو والے کنفیوز ہوتے ہیں ظلم سے، میں آپ نے کسی کے اوپر پیسہ لے لیا، پلاٹ لے لیا، قبضہ کر لیا، یہ تو ہی ہے، لیکن ظلم بہت ہی عجیب و غریب معنی میں ہے۔ اصل معنی ظلم کے عربی زبان میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ لغت کا معاملہ ہے، لغت میں لکھا ہوا ہے، اور ظلم کا مطلب وضع الشیء غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھانا اور دوسری جگہ رکھ دینا۔ ٹوپی کا مقام سر ہے، اس کو پیر میں آپ رکھ دیں، ٹوپی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ جوتے کا مقام پیر ہے، جوتے کو اٹھا کر کے سر پہ رکھ کے چلیں، یہ جوتے کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو جو بندہ جب ظلم کرتا ہے تو ظلم الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظالم کو نہیں معاف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، حالانکہ اگر حضور کو اپنی امت سے محبت نہیں ہوتی تو یہ جملہ سن کر کے چلو سب کو تو معاف کر دیا، ایک ظالمی کا معاملہ پھنسا ہے، پھر معاملہ دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فل اسٹاپ نہیں مارا دعا کا، دعا آگے بڑھائی، فرمایا وقالا یا ربی، اے میرے رب ذوالجلال، انکا قادر، تو قادر ہے، الا ان تصیب ھذا المظلوم بالجنہ خیرا من مظلمتہ وتغفر لہذا الظالم فلم یجب تلک الغیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، جس پر ظلم کیا گیا ہے، جو ظالم ہے، ظالم کو، مظلوم کو جنت سے کچھ دے دیجئے تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارے ظلم کا بدلہ مل گیا۔ آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ تو قادر مطلق ہیں، لہذا ہے اللہ مظلوم کو جنت سے کچھ حصہ دے دیجئے، اب ظالم کو معاف کر دیجئے۔
یہ کہہ سکتے تھے نا کہ مظلوم کو کچھ حصہ دے دیجئے اور ظالم کو پکڑ لیجئے، نہیں، آپ نے نہیں فرمایا، کہا مظلوم کو حصہ، کیونکہ وہاں پہ ہم کو چاہیے کہ اگر وہاں پر کوئی آدمی بولے اچھا تمہارا 10 روپیہ ہمارا تھا، لے بھائی 10 روپیہ اپنا لے لے، وہ 10 روپیہ وہاں چلتا ہی نہیں ہے، وہ 10 روپیہ چل ہی نہیں رہا ہے، اس کرنسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ واپس بھی کر دیا جائے ان دا سیم وے، اتنا ہی پیسہ آپ کو سونا چاندی پلاٹ وہ واپس کر دیا جائے تو بھی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو اب یہاں ہونا ہے کہ وہ کرنسی جنت کی شکل میں آوے، تب تو فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے وہی بات نبی کے اندر فرما رہے ہیں کہ ھذا المظلوم بالجنہ خیرا من مظلمتی، اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ وتغفر لہذا الظالم، اور اس ظالم کو جب ہم حدیث پڑھنے لگے تو ہم سمجھے کہ اب اس کے بعد وہ اتفاق سے ورق پلٹ رہا تھا، میں سمجھا حدیث ختم ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے مظلوم کے لیے تو مانگ لیا کہ اللہ جنت سے کچھ دے کر کے معاملے کو طے کر دیجئے، میں سمجھا حدیث ختم ہو گئی اور ظالم کے لیے آپ نے نہیں دی۔ میں جیسے ہی سوچا، میں نے جب ورق پلٹا تو آگے جملہ لکھا تھا وتغفر لہذا الظالم، یقین جانیے کہ حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس طریقہ درد رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ آپ ظالم کو بھی معاف کر دیجئے، مظلوم کو بھی، تو آپ اس پر قادر ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں قبول کرتا، اللہ نے کہا نہیں قبول کرتا۔ یہ بھی اسی وقت نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کی بات ہے، بس اسی پر بات اپنی ختم کریں گے، وہ دوسرے دن آپ نے جو بات کہی اس میں اللہ کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔